تو بعض تو رمضان میں بھی نہیں مانا. اتنا جھوٹ پردھان جی کی بیٹھک پہ بیٹھ کے بولا گیا. اللہ معاف فرمائے, برا مت مانیو, اور برا مان بھی گئے تو میرا کر کیا لوگو تم؟ جو حق بات ہے وہ تو کہہ کے جاؤں گا بھائی, ہے نہیں حاجی جی تم بتاؤ, جو حق بات ہے وہ تو بولوں گا. ایسا دعویٰ کرتا ہے بیٹھک پہ بیٹھ کے رمضان میں روزہ ہے نہیں, اور کہہ رہا پردھان جی پکے میں لکھ کے دے دوں گا تم 135 ووٹوں سے جیتے ہوئے رکھے ہو. لکھ کے دے رہا, یہ لکھ کے آنکڑے لگا رہا, اتنے ووٹ وہاں اتنے وہ. او اللہ کے بندے, جب رمضان میں 70 کا ثواب ملتا ہوگا تو عذاب کا کیا ہوگا؟ رمضان المبارک عبادت کے لیے گزرا تھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پردھانی کا الیکشن مت لڑاؤ, میں نہیں کہتا ہوں کہ پردھانی کو مت, پردھان کو مت جتاؤ. ارے جو لوگوں کے کام آتا ہو, جو سماج کے کام آتا ہو, جو پورے گاؤں کے کام آتا ہو, جو دین کے راستے میں روڑا نہ اٹکاتا ہو, جو مسجد مدرسے کے کام میں برائی نہ پھیلاتا ہو, اسے اپنا ووٹ دے کر کے جتا دو تاکہ وہ لوگوں کا بھلا کرے. مگر اللہ کے بندو جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو. بعض بات تو شراب پلا رہا. رمضان المبارک کے مہینے میں شراب پلائی گئی ہے. او لوگو ذرا ہوش میں آؤ, اگر ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی اب کہتا پتہ نہیں اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا. دیکھ تو لے تو ہے کہاں, کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا. اب ذرا اللہ کا کلام سن لے. پوری دنیا ایک طرف, میرے مولا کا کلام ایک طرف. ارے تو جھوٹ اس لیے بولا تاکہ پردھان کی نظر میں کامیاب ہو جائے, تو جھوٹ اس لیے بولا تاکہ مجھے روپے پیسے مل جائے, تو جھوٹ اس لیے بولا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. ارے ذرا قرآن کو سینے سے لگا لیتا اور سن لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ارے جس کے گلے میں 50 مرتبہ اللہ کی لعنت کا توق پڑ گیا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیا کامیاب ہو سکتا؟ میں بتاؤں کامیاب کہاں ہوگا؟ کامیابی کی چوکھٹ دکھا دوں تمہیں, دیکھنا چاہ رہے ہو یا نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کی آ رہی ہے؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں میں ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ, دیکھو کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا وہ تو یہ اچھا ہوا حضرت اللہ مولانا نفیس صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ورنہ جب امام کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو تمہاری سمجھ میں کہاں سے آتی. یہ اشتیاق جمالی صاحب, میں تو یہ سوچ رہا تھا جب یہ نظامت کر رہے ہو تو ان کا نام اشتیاق جلالی ہونا چاہیے, سمجھے؟ اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. لیکن توجہ, اس لیے یہ بات کہتا ہوں تاکہ یہ جو نا ایک دم فریش ہو جاؤ اور میری طرف لگ جاؤ. کامیابی ہے کہاں بتا دوں, سننا چاہ رہے ہو سنو, ڈھونڈو تلاشو. میں بتاؤں آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے اعلان ہو رہا ہے لوگوں, کامیابی ادھر ہے, ادھر تمہیں پتہ ہی نہیں کدھر ہے. تم نے کبھی اذان سنی یا نہیں سنی؟ بولو. اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر. میک والو ڈریو مت, تمہارا میک پھٹے گا نہیں, انگلی ہٹا لیو وہاں سے, آواز پکڑنا نہیں چاہیے انشاءاللہ. اور یہ تو نگلی عاقل والا میک ہے, وہ بیٹھے عثمان بھائی بیٹھے نا, تم بڑی دور بیٹھے ہو آج. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا, اللہ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں.
بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ بولو بولو۔ اب اذان میں دوسرا لفظ ہوتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہوتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اب آتا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری مسجد سے اعلان ہو رہا ہے، میرے نبی کے زمانے سے اب تک اعلان ہوتا گیا، کسی مندر میں ایسا اعلان نہیں، کسی گرجا گھر میں ایسا اعلان نہیں، کسی بھی عبادت خانے میں ایسا اعلان نہیں جیسے مسلمانوں کے عبادت خانے میں اعلان ہوتا ہے۔ مگر مسلمان کتنا بے فکر ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، یہ کھیت میں پانی لگانے جا رہا، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، یہ کھیت پہ ٹہلنے جا رہا، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، یہ اپنے کاروبار کو جا۔ اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو میرے نبی کے زمانے سے اب تک اعلان ہوتا چلا گیا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ارے نماز پڑھ کے دیکھو، کامیابی تمہیں مسجد سے ملے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ ہاں ٹھیک ٹھیک، نماز پڑھو، میں نہیں کہتا ہوں کھیتی مت کرو، کرو۔ کیا اچھا ہوتا نماز، فجر کی نماز پڑھ کے تو کھیتی پہ جاتا۔ بیٹا تھوڑے سے پیچھے ہٹو، مجھے لوگوں کو دیکھنے دو، مائک لے لو تم اپنی طرف کو۔ کیا اچھا ہوتا کہ تو ظہر کی نماز پڑھتا، اپنے کام کاج سے جاتا۔ کیا اچھا ہوتا عصر کی نماز پڑھ کے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا۔ کیا اچھا ہوتا مغرب کی نماز پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے کھانا کھا لیتا۔ کیا اچھا ہوتا عشاء کی نماز پڑھ کے درود شریف پڑھ کے کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے سو جاتا، تب کامیابی ملتی۔ اور ڈھونڈو کامیابی، اور ڈھونڈو۔ ایک قرآن سے پوچھو، چلو آیت پڑھوں، قرآن کی آیت ہے۔ اچھا میری باتیں زیادہ کٹھن تو نہیں ہو رہی ہیں؟ سر تو ہلائی دو، اتنا بھی مت ہلائیو کہ کرسی ٹوٹ جائے۔ ابھی جہاں میں بیٹھا تھا ایک عورت نے کرسی توڑ دی ہوا، پوچھو کہاں گئے؟ ٹوٹی ہے نہیں ٹوٹی ہے؟ تو میں نے کہا کرسی بھی زور لگا رہی تھی کیا؟ ہاں اتنے مت ہلائیو کہ ہلانے کے چکر میں کرسی ہل جائے۔ توجہ نا۔ اب اگر کامیابی ڈھونڈنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، قرآن سے پوچھو۔ کیا بات ہے؟ آئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، جب قرآن پڑھا جا کرے نا تو دل ہلا دیا کرو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک سبحان اللہ، قرآن کا کوئی بھی لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ 18واں پارہ شروع سے ہے یہ۔ اللہ فرماتا تحقیق مومن ہی کامیاب ہے، ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے۔ مگر کون مومن جو دن میں 70 مرتبہ جھوٹ بولتا ہو، کیا وہ مومن؟ نہیں نہیں۔ کون مومن جو دل میں نری گندگی بھر کے گھومتا ہو، کیا وہ مومن؟ جو تیری میری لڑائیاں لڑاتا ہو، کیا وہ مومن؟ جو دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ غلط نظر رکھتا ہو، کیا وہ مومن؟ جو سود کھاتا ہو، شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، سٹا کھیلتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، کیا وہ مومن؟ جو آپس میں رشتے تڑواتا ہو، کیا وہ مومن شرابیں پیتا ہو؟ نہیں نہیں۔ بلکہ کون مومن؟ پھر قرآن جواب دیتا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ارے وہ مومن جو اللہ سے ڈر کر اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اور تم تو نمازیں ہی نہیں پڑھتے ہو،
تو گڑ گڑاؤ گے کیا؟ اچھا پڑھتے نہیں 8ویں دن تو جاتے ہی ہوگے، بولو نہیں جاتے ہو کہ 8ویں دن؟ 8ویں دن تو خوب صبح نل پہ نہا کے، اور وہ بھی اللہ کا بندہ بعض اتنا بدتمیز ہے، نرا چھوٹا نیکر پہن کے نہاتا۔ گھر میں اماں بہنیں سب ہیں، اس چھوٹے نیکر سے تمہارا کیا چھپ رہا بھائی؟ تھوڑی تو یار ہمیں سب باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، اتنی تو عقل سے بھی سوچا جا سکتا۔ اگر تم مفتی نہیں ہو مگر یہ تو سمجھ ہی سکتے ہو، اتنا چھوٹا نیکر پہن کے گھر میں جوان بیٹی ہیں یا بھابی ہے یا بہن ہے، تم اس حال میں کہ تمہاری رانیں دکھ رہی ہیں، تمہارا جسم بھی کپڑوں کے اندر سے دکھائی دے رہا، مگر پھر بھی ہوش نہیں ہے، نل پہ بیٹھے پھٹر کر کے، اور بس کپڑے پہنے پورے محلے جمعے کی نماز پڑھنے ٹوپی ٹیڑھی کر کے آگے صف میں جا کے بیٹھے۔ اور اچھا بعض لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، بتاؤں کیسے؟ نماز جنازہ میں اگلی صف میں کھڑا ہو کہے گا صفے سیدھی کر لیو صفے، اور خود ٹیڑھا کھڑا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھ لے میں بھی آیا ہوں۔ دوسرا کہے گا گنیو کتنی صفے گنیو۔ ایک جگہ میں نے کہہ دیا تھا نماز جنازہ کی نیت سنیو، صفے گنتے رہو، گنتے گنتے تمہاری گنتی ہو جائے گی۔ نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے؟ تو اللہ کے بندوں بعض مسجد میں اتنا بولے گا امام صاحب یوں ہوا تو ہوا، اور جیسے امام صاحب تقریر کرتے کرتے اگر 2 منٹ گزر گئے نا کوئی مسئلہ سمجھانے تب تو اس کا پارا چڑھ گیا، کبھی گھڑی کو تو کبھی امام صاحب کو، جیسا آپ کھا جائے، کبھی گھڑی کو۔ کچا امام ہوتا تو بیچارہ ڈر کے وہ بھی بھول گیا کیا کہہ رہے ہیں۔ 2 منٹ میں ہی تھکا دیتا امام کو، اور باہر نکلتے ہی کہتا بولے یار یہ امام کام کا نہیں ہے، تو ٹائم کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں اگر مسجد میں 2 منٹ بیٹھ جاتے تو کیا موت آ جاتی؟ مر جاتے کیا؟ اچھا چلو مر بھی جاتے تو کتنی اچھی جگہ تھی۔ اور وہی جو یہ شور مچاتا نا مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے الیکشن کی باتیں 15 منٹ آرام سے کر لے گا، یا اور تیری میری برائی 15 منٹ۔ کتنی اچھی جگہ مسجد، قرآن سن رہا، جب تک بیٹھا تب تک عبادت میں، مگر اس کا دل نہیں لگتا اس لیے کہ ہمارے دل کالے ہو گئے۔ اس چکر میں رہتا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، بس کوئی میاں ایسا ہاتھ آ جائے جو ایک ہی تعویذ میں میری 3 منزل بلڈنگ بنوا دے، سمجھے؟ میاں بس ایسا ہاتھ آ جائے جو میری فصل اچھی ہو جائے، جو میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میری ساری چیز اچھی ہو جائے،